یہ اپوزیشن میں کیا چل رہا ہے؟ عید سے پہلے تو بہت زیادہ شور تھا کہ اے پی سی ہوگی اور کوئی تحریک بھی آئے گی، لیکن اب سب کچھ ٹھنڈا پڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ ٹھنڈا تو نہیں، لیکن جو مولانا فضل الرحمان کی ناراضگی تو پیدا ہوئی ہے نا، اور ان کو یہ گلا ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے دونوں نے ان سے مشاورت نہیں کی، اور وہ ایف اے ٹی ایف سے متعلقہ بل جو ہیں وہ منظور ہو گئے۔ تو یہ ناراضگی، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی اے پی سی جو ہے اس کی تاریخ تو ضرور دی جائے گی، ایجنڈا بھی ہوگا، اور یہ یقیناً یہ عاشورہ سے پہلے کیا جائے گا۔ جی چانڈیل صاحب، یہ تو میرا اندازہ تھا، آپ کا کیا اندازہ ہے؟ یہ خبر کیا ہے؟ میرا بھی خیال ہے کوئی لڑائی یا تصادم نہیں ہے، وہ متفق ہیں، لیکن اس قانون کے متعلق وہ پارٹی کا موقف ہے، وہ اور دوسری پارٹیاں جو اس قسم کا فکر اور ذہن رکھتی ہے، وہ تینوں چاروں اس بل کے خلاف تھی اور تینوں چاروں نے ووٹ بھی نہیں دیا، لیکن ہم نے اپنے پارٹی کے مشورے کے ساتھ، پارٹی قیادت کے مشورے کے ساتھ، مفاہمت کے ساتھ، حکومت سے مفاہمت کی بات نہیں تھی، پاکستان کے معاملات سے مفاہمت تھی، پاکستان کے بقا اور اس کے جو معاملات ہیں اہم، ان سے بقا تھی۔ انہوں نے حکومت نے اس قانون کے تحت، اور ابھی قانون آنے والا ہے ایک دو دن میں اور بھی، اس کے ذریعے ایک آمرانہ اختیارات حاصل کرنا چاہا تھا اور ایک طریقہ کار ایسا بنانا چاہا، لیکن پیپلز پارٹی نے اور پھر دوسری نون لیگ نے بھی، لیکن اہم رول پاکستان پیپلز پارٹی کا رہا کہ انہوں نے اپنی ترمیمیں اس قانون میں شامل کروائیں، جس سے وہ پھر بہت سارا جو قانون تھا وہ تبدیل بھی ہوا، بہت سارے تحفظات جو تھے وہ دور ہوئے، اور عوامی حقوق کو، انسانی حقوق کو محفوظ بنانے کی یقین دہانی پر ہم نے شرکت کی۔ اچھا، یہ بتائیے کہ یہ اے پی سی کے بارے میں کچھ بامی میں سمجھتا ہوں کریڈیبلٹی گیپ تو یقیناً ہے، کہ مثلا چودھری منظور احمد نے بیان دیا ہے کہ جی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے ہی انداز سے چلتے ہیں اور وہ کوئی سیریس نہیں لگتے اے پی سی بلانے کے بارے میں۔ تو اس ایک تو ہوا نا آپ کا مسئلہ جے او ایف کا پیدا ہوا، پھر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں بھی کوئی اعتماد کا فقدان نظر آتا ہے۔ ہماری طرف سے نہیں ہے، میری قیادت کی طرف سے بھی نہیں ہے، لیکن ہم جتنے بھی پیپلز پارٹی کارکنان ہیں یا ذمہ داران ہیں، وہ قیادت کے سامنے یہ مسئلہ رکھتے ضرور ہے کہ ہم ہر حال میں ایک اچھائی کی طرف قدم بڑھاتے چلے جائیں اور سمجھیں کہ مفاہمت پیدا ہو قومی معاملات پہ، جبکہ سامنے والے ہمارے دوست کو پرواہ ہی نہ ہو، احساس ہی نہ ہو، جیسے حکومت ہے۔ ہم حکومت کے معاملے کی بات نہیں کرتے، لیکن عوامی مسائل پر، ملک کی سالمیت کے معاملے پر، پاکستان کے قومی اداروں کی عزت و وقار کی خاطر ہم تو دو قدم آگے چلے جائیں، دو قدم پیچھے چلے جائیں، لیکن یہ ہماری مذاق اڑائیں، ایسے آپ کی بات ہے۔ ہماری یہ خواہش تھی کہ جیسے شہباز شریف صاحب قائد حزب اختلاف بنے تو وہ کردار ادا کرتے جو قائد حزب اختلاف کا ہونا چاہیے، لیکن یہ بڑی پارٹیاں ہیں اور ایک جمہوری راستے پر ہیں، تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہمارے بیچ میں کوئی بہت بڑا فکر کا یا سوچ کی کوئی خلیج ہے۔ تو یہ امید رکھنی چاہیے چانڈی صاحب کہ اے پی سی بر وقت ہو جائے گی اور مولانا کے ساتھ آپ کی ہم آہنگی بھی ہو جائے گی، اور کوئی معاملات جو ہیں وہ اتفاق رائے سے آگے چلیں گے۔ دیکھیں، مولانا صاحب کے لیے میری قیادت کے پاس، ہم کارکنوں کے پاس جو قریب ہیں، پارٹی میں ہیں، ان سب کے ذہن میں اور دل میں مولانا صاحب کے لیے ایک بہت بڑی عزت اور احترام ہے۔ آپ کو پتہ ہے آصف صاحب ان کا بہت خیال کرتے ہیں، بہت ان کی عزت کرتے ہیں۔ ابھی بھی ان دنوں میں بھی مولانا صاحب گئے ہیں تو ایک دو بار ان کی ملاقات ہوئی، تو ہمارے چیئرمین بلاول صاحب بھی، آصف صاحب بھی ان کا خیال بھی کرتے ہیں، اور مولانا صاحب بھی سیاسی ان کا اپنا طریقہ کار ہے، لیکن وہ ذاتی حوالے سے یا ان کی جو بیچ میں جو مفاہمت ہے اس حوالے سے بھی کبھی ان کا رویہ غلط نہیں رہا، لیکن لانگ مارچ انہوں نے شروع کی، وہاں بھی کچھ تحفظات ہو گئے، ان کا اپنا ایک طریقہ کار تھا جس کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں معاملہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی
جی اچھا چانڈیو صاحب، آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ عزت احترام ہے، یہ سب باتیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ تحریک چلتی ہے یا اے پی سی ہوتی ہے، اس میں بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب کے رویے سے تو نہیں لگ رہا کہ وہ اپوزیشن کی کسی بھی موومنٹ کو لیڈ کریں گے، تو کیا پیپلز پارٹی لیڈ کرنے کے لیے تیار ہے؟ میں سمجھتا ہوں اگر اے پی سی نے فیصلہ کیا اور متفقہ کوئی فیصلہ کیا یا پارٹیوں نے کوئی ایسا اسٹینڈ لیا تو پیپلز پارٹی کسی بھی مصلحت کی تحت اسے پیچھے بھی نہیں ہٹے گی اور کسی آزمائش سے گھبراتی بھی نہیں ہے۔ جی چانڈیو صاحب، یہ شیخ رشید صاحب کو بڑی خوشی ہے، وہ کہتے ہیں جی اس حکومت کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس سے اس قسم کی ڈیوائیڈڈ اپوزیشن ملی ہے، تو آپ ان کے اس تجزیے سے اتفاق کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے الفاظ تھوڑے مختلف ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کی بدنصیبی ہے، انتہائی یہ پاکستان کی تاریخ کی بدنصیب ترین حکومت ہے، جس کو قومی معاملات پہ، قومی بقا، اداروں کی عزت و وقار کے معاملے پہ اتنی کوآپریٹو ہو اور اتنی مفاہمت کا انداز اپنائے ہوئے ہو اور ہر اہم قانون پر وہ ساتھ چلنے کو تیار ہوں اور حکومت تصادم کا راستہ اختیار کیے ہو، تو میرا خیال یہ حکومت کی بدنصیبی ہے، خوش نصیبی تو نہیں کہیں گے، پاکستان کے لیے بھی کوئی اچھی بات نہیں۔ دیکھیں نا، میں 2-3 قوانین کا حوالہ دے سکتا ہوں لیکن اس وقت مناسب نہیں سمجھ رہا، جو ہم سمجھے، پیپلز پارٹی سمجھی، لاکھ تحفظات کے باوجود بھی ہم نے ایک باوقار ادارے کو باوقار رہنے دیا، متنازع بنانے کی کوشش نہیں کی۔ ابھی 3 دن پہلے جو قانون پاس ہوا آپ نے دیکھا، وزیر خارجہ ہمارے کتنے نقاد تنقید کرتے ہیں ہم پر، لیکن اس دن کھڑے ہو کر کہا کہ میں پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا شکر گزار ہوں، انہوں نے پاکستان کی خاطر ہمارا ساتھ دیا ہے۔ تو پاکستان کی خاطر ہم تو ساتھ دیتے ہیں، اب حکمرانوں کو پاکستان کا کتنا پاس ہے، عوامی مشکلات کو حل کرنے کا کتنی سوچ ہے، وہ تو وہی جانتے ہیں، عوام فیصلہ کرے گا وقت آنے پر۔ یہ چانڈی صاحب، ایک مسئلہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے ان پر زیادہ ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ایک مذہبی جماعت ہے اور چندے اور یہ جو باہر سے پیسے آتے ہیں اس کے اوپر ان کی ڈپینڈنسی بھی رہی ہے کم از کم ماضی میں۔ تو آپ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں مین اسٹریم پارٹی ہیں، اب تو وہ جو پرانی باتیں اور تھیں، اب تو میاں نواز شریف کی پارٹی بھی بڑی لبرل کرانے میں فخر محسوس کرتی ہے، اور ستم ظریف یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک انتہائی دائیں بازو کی لائن لے لی، جس سے وہ سارا کچھ ہی تبدیل کرنا چاہتے ہیں مذہب کے نام پر۔ میں زیادہ نہیں بات کر سکتا، پرویز الہی صاحب سینئر سیاستدان ہیں، اس وقت اہم عزت و منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں ان پر، لیکن ایک بات طے ہے، آپ سے بھی کوئی چھپی بات نہیں ہے، میں بھی سیاسی کارکن ہوں اس ملک کا، میں بھی جانتا ہوں کون سا ان کا بازو کون سا ہے، وہ دایاں بازو بایاں بازو، میرا خیال ہے کاف لیگ کا کوئی دائیں بائیں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا جو اس وقت بازو سامنے آئے گا اس کا ساتھ ہے۔ مشرف کے ساتھ تھے، کون سا بازو تھا، وہ دایاں تھا یا بایاں تھا؟ کوئی بازو کی سیاست نہیں ہے، ان کی اپنے بازو کی سیاست ہے، ان کو بازو کون سا سوٹ کرتا ہے وہ اسی وقت اسی کی بات کریں گے۔ اچھا چانڈیو صاحب، آج زرداری صاحب پیش ہوئے، انہوں نے ویڈیو لنک پہ انہوں نے کہا کہ مجھے 18ویں ترمیم لانے کی بنا پر میرے خلاف انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے، تو یہ جو کیسز ہیں یہ ان کا کیا تعلق ہے 18ویں ترمیم سے؟ دیکھیں 18ویں ترمیم سے بڑے تعلق ان کے اثر ان کا ہے، تعلق ہے اس معاملات کا۔ 18ویں ترمیم جس انداز سے ہوئی ہے، انہوں نے جو ان کو حکمرانوں کو جو آزادی تھی صوبوں کے فنڈز استعمال کرنے کی اور چیزیں بھی کرنے کی، ان میں رکاوٹ ہے۔